بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیم اصغر انصاری، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انصاری لا چیمبر۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کو بر وقت جو ہے میری ویڈیو جو لاگ سے ریلیٹڈ ہے وہ آپ کو مل سکے۔ ناظرین، اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو جو ہے آپ کو ارسال کی ہے، اس میں میں نے کنزیومر پروٹیکشن کونسل یا اتھارٹی کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر کوئی کنزیومر جو ہے کوئی چیز خریدتا ہے ڈیفیکٹو کسی دکاندار سے یا کسی کمپنی سے وہ ریلیٹڈ ہے، تو اگر وہ کنزیومر کورٹ کے پاس نہیں جانا چاہتا تو اس سے پہلے اتھارٹی آپ اس کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو ریلیف دیتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص وہاں نہیں جانا چاہتا تو لا میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کنزیومر کورٹ کے پاس جائیں۔ کنزیومر کورٹ کی صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ جب آپ نے کوئی چیز پروڈکٹ جو ہے وہ بازار سے یا کسی دکاندار سے خرید کی ہے اور وہ کسی کمپنی کی ہے، تو ایک تو وہ دکاندار جس کو ہم پرووائڈر کہتے ہیں، شاپ کیپر ہے، اور ایک وہ کمپنی جس کی کمپنی کی وہ پروڈکٹ ہے۔ ان دونوں کے خلاف آپ سب سے پہلے تو آپ کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ کسی بھی دکان پہ آپ جائیں، بے شک وہ دکاندار آپ کا بہت پرانا جاننے والا ہے، دوست ہے، لیکن آپ اس سے جو بھی پروڈکٹ جو بھی چیز خریدتے ہیں بطور کنزیومر، تو آپ اس کی رسید اس سے حاصل کریں، اور اس رسید کے اوپر ڈیٹ لکھی ہونی چاہیے، قیمت لکھی ہونی چاہیے، اور اگر کوئی وہ ایسی چیز ہے جو خراب ہونے والی ہے تو اس کی وارنٹی اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ، وہ سارے معاملات اس کے جو ہے کیش بک پہ لکھا ہونا چاہیے، وہ آپ لے کے آئیں۔ وارنٹی بھی بعض اوقات کوئی چیزیں آپ لیتے ہیں اس کی وارنٹی بھی ہوتی ہے، تو آپ نے جو کلیم اس کے خلاف دائر کرنا ہے تو وہ جو وارنٹی کا وقت گزرنے کے بعد آپ نہیں دائر کر سکتے۔ پہلے آپ نے اگر اس میں کوئی فالٹ ہے یا وہ ڈیفیکٹو ہے، مینوفیکچرنگ میں ڈیفیکٹو ہے، یا اس کا کوئی فالٹ ہے تو کنسٹرکشن میں اس کی تعمیر میں کوئی فالٹ ہے، یا وہ اپنے فنکشن پورے نہیں کر رہی جو آپ اس نے اس کے بارے میں آپ کو بتائے ہیں، تو پھر آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ ایک نوٹس جو ہے، یہ ساری باتیں بذریعہ وکیل کونسل ہی ہوتی ہیں، یہ میں نے آپ کو اس لیے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں تاکہ آپ کو ایک تھوڑا سا جسچر آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ معاملات ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ لیکن وکیل کے بغیر، اچھے وکیل کے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، تو آپ تھرو کونسل ایک نوٹس جو ہے جس سے آپ نے خرید کیا اور جس کمپنی کی آپ نے پروڈکٹ خرید کیا ہے، اس میں اس کو ایک نوٹس سے رجسٹری کروائیں، ٹی سی ایس کروا دیں یا یو ایس ایم کروا دیں، کوئی بھی آپ ڈاک خانے کے ذریعے کروا دیں۔ اس میں وہ تمام فالٹ جو آپ نے دیکھے ہیں اس پروڈکٹ میں، وہ آپ اس کو جو ہے وہ اس کو آگاہ کریں اور اس کو کہیں کہ مجھے جو آپ کو ریلیف لینا ہے آپ اس کو اس میں مینشن کریں۔ وہ اگر ریسیو کر لیتا ہے آپ کا نوٹس تو 15 دن کے اندر وہ پابند ہے کہ وہ آپ کو اس کا جواب دے، اور آپ کو جب کاز آف ایکشن پیدا ہوتی ہے، جب آپ نے فالٹ دیکھا ہے وارنٹی کے ٹائم کے اندر، تو پھر آپ اس کو جب نوٹس دیں گے تو 15 دن کا دیں گے کہ 15 دن کے اندر آپ مجھے اس کا رپلائی کریں۔ اگر وہ 15 دن کے اندر ملنے کے رپلائی نہیں کرتا تو پھر آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ نوٹس لے کے آپ کلیم جو ہے کنزیومر کورٹ میں، جو ڈسٹرکٹ میں ایک ہائی کورٹ کی ڈائریکشن سے، حکومت پنجاب کی ڈائریکشن سے یا حکومت کی ڈائریکشن سے وہ کورٹ جو ہے وہ تشکیل دی ہوئی ہے۔ اس وقت پورے پاکستان میں مختلف پروونسز میں یہ کورٹس کام کر رہی ہیں اور اس کا بہت رزلٹ جو حوصلہ افزا ہے، تو اس میں پھر کورٹ اس کو بلواتی ہے۔ بلوانے کے بعد اس کو کہتی ہے کہ آپ معاملات اپنے طے کر لیں، اگر وہ نہیں کرتی تو پھر جواب کے لیے اس کو کہتی ہے۔ جب وہ پیش ہوتے ہیں تو ودن 15 ڈیز انہوں نے اس کا جواب دینا ہوتا ہے جو کلیم آپ نے کنزیومر کورٹ میں داخل کیا۔ اب 15 دن کے بعد جب وہ جواب دیتے ہیں تو پھر آپ کی مصالحت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اگر کوئی معاملات ہے اگر طے ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ شہادتیں دیں گے اس پروڈکٹ کے بارے میں، اور پھر وہ دوسرا پارٹی جو ہے وہ بھی شہادتیں لائے گی۔ اس کے بعد جو فائنل ڈیسیجن ہے وہ کورٹ کرے گی۔ کورٹ جو اگر آپ درست ثابت ہوئے تو کورٹ آپ کو اس کا ریلیف لے کے دے گی۔
وہ پروڈکٹ ریموو کروا سکتی ہے، اس پروڈکٹ کے میں کوئی امینڈمنٹ ہے تو وہ درست کروا سکتی ہے، اس کی کمپنسیشن لے کر آپ کو دے سکتی ہے، اور اگر آپ نے وہ پروڈکٹ لی ہے لیکن وہ آپ کو لاس ہوا تو وہ کمپنسیشن لاس اور پلس وہ پروڈکٹ بھی آپ کو ریپلیس کروا کے دے سکتی ہے۔ اور اس میں اگر یہ تمام معاملات جو ہیں جس میں اس قانون میں کچھ جو ہے آرٹیکل یا شکیں بتائی گئی ہیں، اس کی اگر وائلیشن کرتی ہے کوئی پروڈکٹ جو آپ نے بطور کنزیومر خرید کیا ہے، تو بطور پینلٹی جو ہے وہ کورٹ جو ہے اس کو سزا بھی دے سکتی ہے، 1,00,000 روپے جرمانہ بھی کر سکتی ہے۔ حکومت نے یہ قانون اس لیے انٹروڈیوس کرایا ہے سوسائٹی میں تاکہ موسٹلی جو ہے نا لوگ جو بعض اوقات دکانداروں کے ہاتھوں جو ہے وہ ایکسپلائٹ ہوتے ہیں، تو اگر وہ آپ کا کہنا نہیں مانتے تو آپ کو ڈائریکٹ جو ہے اس میں کورٹ میں آنا چاہیے، کورٹ آپ کو ریلیف دے کر دیتی ہے۔ اور اس سے آئندہ معاشرے میں بھی جو ہے نا یہ جو بزنس مین لوگ ہیں یا شاپ کیپر ہیں، وہ بعض اوقات اپنا فالٹی جو ہے ڈیفیکٹو مال جو ہے پوری پرائس میں لوگوں کو دے دیتے ہیں، اس کے اوپر وہ کوئی ڈیفیکٹ نہیں بتاتے، تو لیکن وہ فائدے میں ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ جب پروڈکٹ لینی ہے بے شک آپ اپنے جاننے والوں سے لیں، لیکن اس کو پورے معیار کے حساب سے لیں، کیونکہ بزنس مین آپ کو معاف نہیں کرتا۔ تو آپ جب وہاں سے کوئی پروڈکٹ خریدنے جاتے ہیں تو آپ تو مروت میں بعض اوقات لے لیتے ہیں، لیکن بزنس مین جو اپنا پرافٹ کبھی کام نہیں اس میں کرے گا۔ تو اس لیے جب آپ کوئی چیز خریدیں تو آپ کو پورے معیار کے حساب سے وہ لینی چاہیے اور اس کے رسید لینی چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تو آپ کنزیومر کورٹ میں آئیں، کنزیومر کورٹ آپ کو بیٹر ریلیف لے کے دیتی ہے۔ سپوز آپ نے گاڑی خریدی ہے، وقت پہ آپ کو گاڑی نہیں ملی، یا گاڑی میں کوئی نقص ہے، موٹر سائیکل آپ نے خریدی ہے اس میں نقص ہے، فریج خریدی ہے، اے سی خریدا ہے یا اوون خریدا ہے، اس طرح کے جو وارنٹی والی چیزیں ہیں الیکٹرانکس کی ہیں وہ آپ نے خریدی ہیں، اور اگر وہ پراپر کام نہیں کرتی اور وارنٹی کے اندر وہ خراب ہوئی ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کنزیومر کورٹ میں آئیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملات آپ کے حل ہوں گے۔ تھوڑی سی میں اس لیے آپ کو یہ قانون سے آگاہی کرواتا ہوں تاکہ آپ اپنے مسائل کو تھوڑا سا سمجھیں۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور میرے اس ویڈیو کو، میرے اس چینل کو، انصاری لا چیمبر کو جو ہے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔